190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज जावेद राना अडियाला जेल में मौजूद थे, जबकि अडियाला जेल से वापस रवाना हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। जज जावेद राना का कहना है कि मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा था। मुलजमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। आपको बताते चलें 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर किया जा चुका है। अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज जावेद राना अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। जज जावेद राना का कहना है कि मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा था। मुलजमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। इसका बैकग्राउंड आपको बताते चले तो बानी पीटीआई पर 190 मिलियन पाउंड का ये केस है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला पहले 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को केस का फैसला होना था। तारीख मौखर करके 6 जनवरी मुकर्रर की, जो फिर मौखर हुई। 1 साल में 100 से ज़ायद समाते रेफरेंस का जेल ट्रायल मुकम्मल हुआ, जबकि बानी पीटीआई के खिलाफ वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराजा साहब। शौकत पराजा साहब, इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अब दोबारा मौखर किया गया है फैसला, ये तीसरी बार मौखर किया गया है। आप क्या समझते हैं जो 17 जनवरी की तारीख दी गई है, क्या उसमें फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, जो एक हम राय दे सकते हैं या असेसमेंट दे सकते हैं, जब पहली बार मौखर हुआ था वो भी ये वाली रीज़न नहीं थी जो आज कोर्ट की गई। फिर दूसरी बार मौखर हुआ था वो भी रीज़न नहीं थी ये वाली, और जो आज तीसरी बार मौखर हुआ है, यानी अगर जो कहा गया कि नहीं थे लोग, वो अक्यूज वाले नहीं थे, तो जब फैसला देना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज सामने खड़ा हो। नोटिस रात को कर दिया गया था। खान साहब के वकील खुद कह रहे थे कि जी हमें बता दिया गया है कि आज 11 बजे अदालत फैसला देगी। लिहाजा ये जो मैं पहले बात कर रहा था कि चीजें हैंड इन हैंड चलनी है, पैरेलल चलनी है, और एक तलवार है लटकती रहेगी। लेकिन 17 जनवरी एक हवाले से और भी अहम है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभालनी है। अब पीटीआई की नजरें मुकम्मल तौर पर व्हाइट हाउस पर लगी हुई हैं और 3 दिन पहले ये तारीख रखी गई है। लेकिन फिर कहूंगा कि यू नेवर नो कि ये 17 को आता है। अगर देखें ना, 3 बार नहीं सुनाया, मौखर हुआ है, फैसला आना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो फैसला लिखा हुआ है, जो फैसला हुआ है, वो भी जबान ज़दे आम है। हर कोई कह रहा है कि जी सजा होनी है, खान साहब को सजा होनी है। ये ना सिर्फ हुकूमत के लोग कह रहे हैं, न सिर्फ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं या सेनेटर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। ये आम अमूमी बात है कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी यही बात की थी, वही 18 दिसंबर को ही, जब 8 घंटे की ये हेयरिंग हुई थी। इवन अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात की थी। और कल चूंकि मुज़ाकराती कमेटी गई थी, वहाँ खान साहब से मिले थे, और मुज़ाकराती कमेटी के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गुज़श्ता रात मेरे शो में थे। मैंने उनसे, वैसे इंटरेस्टिंग बात है, पूछा कि 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड केस का फैसला आना है तो क्या कमेटी अरकान के साथ बानी पीटीआई खान साहब की बात हुई इस केस के बारे में? तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, ये मामला भी डिस्कस किया गया था और उधर भी राय यही पाई गई कि ये सजा दे देंगे। तो कम से कम जो फैसले की हद तक है उसमें क्या लिखा हुआ है। शौकत, यही पॉइंट आपने जो कहा है कि उन्होंने कहा कि सजा दे देंगे, यानी पीटीआई वाले प्रिपेयर्ड थे मेंटली तौर पर कि आज जो फैसला आना है उसमें सजा हो जानी है। लेकिन जो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और आज हम जब आए हैं तो हम ये प्रिपेयर करके आए थे माइंड कि आज फैसला हो जाना है, लेकिन आज भी फैसला नहीं दिया गया। उनके लिए भी शॉकिंग है। ये सब के लिए शॉकिंग है। यहाँ पूरा मुल्क गुज़श्ता 3 दिन से तैयार था मेंटली कि हाँ, इस केस का अल्टीमेटली फैसला आना है। लेकिन ये जो पीटीआई के लिए शॉकिंग है कि अगेन वो एक आ गया ना, लटकती तलवार है, सर पे खड़ी है। अगर वो फैसला आ जाए तो वो फौरन हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या किसी और पैलेट जो फोरम्स हैं मुतलका उन पे जाएंगे। लेकिन अभी फैसला आ ही नहीं रहा। इट मीन्स के अगर फैसला फर्ज किया ये 23 दिसंबर को ही आ जाता तो पीटीआई वाले इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी और मुतलका फोरम का नॉक कर चुके होते, वो इंसाफ के लिए पहुंच चुके होते।
जी چونکہ فیصلہ آ ہی نہیں رہا اور کسی بھی وقت پھر آ سکتا ہے. یہ اوپر سے یہ ایک اور تلوار ہے کہ صرف آ نہیں رہا بلکہ جب بھی وہ مناسب سمجھا جائے گا یہ فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو اس وجہ سے بھی ڈسٹربنس ہے کہ آپ نے فیصلہ سنانا ہے تو سنائیں تاکہ وہ اگلا ریلیف لینے کے لیے کہیں پہنچیں. یہ نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی کرٹیکل ٹائم ہو اور اس وقت وہ فیصلہ ہی نہ آیا ہو تو ریلیف کہاں سے آئے گا. پارٹلی وہ اس وجہ سے بھی ٹھیک پریشان ہے، ہے. یعنی وہی ہے کہ فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی تمام تر پروسیجر کو دیکھا جائے گا، اور اسی کشمکش میں تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت لگے ہوئے ہیں. شوکت ساتھ ہی رہی گا. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سینئر اینکر پرسن عامر ضیاء صاحب نے. عامر ضیاء صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ، سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ آج سنایا جائے گا 11 بجے، لیکن نہیں سنایا گیا. تیسری بار اس فیصلے کو دوبارہ مؤخر کر دیا گیا ہے. 17 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ لیکن اس کو اگر پس منظر میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ جج صاحب تو معزز جج صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ انہوں نے مؤخر کیا ہے، لیکن اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ ڈیو ہے. تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ تو اسی سے اس کو جوڑیں گے کہ کیونکہ مذاکرات ہیں اور اس میں وہ نہیں چاہیں گے کہ جی اگر فرض کریں کہ عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو ایک اس کا ماحول جو ہے بقول بہت سارے تجزیہ کاروں کے کہ زیادہ مطلب تلخ ہو جائے گا، زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے اور ہماری سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا ہونا. ظاہر کی ضرورتوں کے تحت، مصلحتوں کے تحت بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے مسلسل کے جی ان کے اوپر جو ہے بہت سارے سیاسی مقدمات ہیں، تو وہ اس کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی سختی سے وہ تردید کر رہے ہیں کہ جی اس کیس کا اور مذاکرات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو لوگ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں وہ جوڑ رہے ہیں، اور آپ اس کو بالکل اس کو مائنس نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تعلق ہے، اور ان کا ظاہر پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس میں ظاہر عمران خان سر فہرست ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 15 کا راؤنڈ ہو جائے گا، وہ دیکھیں گے کہ 15 کو مذاکرات کس نہج پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ چیزوں کو آگے دیکھا جائے گا کہ کس طرف جو ہے مطلب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے مذاکرات کا. اس حوالے سے پھر آپ دیکھیے گا کہ ایسا ٹھیک ہے، چینجز نظر آئیں گی اس حوالے سے، آگے جا کے ہم دیے دیکھیں گے. شوکت، جس طرح سے آپ نے بھی یہ بات کہی کہ ماضی میں بھی ہم ایسی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ اگر ملزم پیش نہیں ہوتا اور جج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتا ہے، اور ہم نے اس طریقے کے بہت سارے کیسز دیکھے بھی. پہلی سماعت کو مؤخر سماعتیں ہوئیں، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، مؤخر کیا گیا، دوسرا کیا، تیسرا مؤخر کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر نہیں پیش ہوئے تھے، جو انہوں نے ریزن دیا ہے کہ میں نے 2 دفعہ پیغام پہنچایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن انہوں نے فیصلہ مؤخر کر دیا، فیصلہ نہیں دیا. عامر ضیاء صاحب، یہی سوال آپ سے کروں گی. ماضی میں مثالیں ہم نے دیکھی ہیں اسی طرح کی، اور اسی طرح کے کیسز بھی دیکھیں کہ اگر ملزم پیش نہیں ہوتا ہے تو جج کی جانب سے فیصلہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ سماعت بہت ساری ہوئی ہیں، 100 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں، اور اس طرح کی سماعتوں کے اندر ہم ایزیلی دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جاتا ہے، لیکن نہیں سنایا. جی شوکت پراچا، آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں بڑا بلنٹلی اور اسٹریٹ فارورڈ کہ اگر آج فیصلہ سنایا جانا ہوتا تو سنا دیتے، بے شک کوئی تھا یا نہیں تھا. یہ بات میں تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ چونکہ وہ آئے نہیں ہیں تو اس لیے جج صاحب نے کہا کہ میں صبح 8 بجے سے آیا تھا، اور میں عدالت کا ٹائم 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک سرکاری ٹائم ہے، وہ 11 بجے تک ٹائم نہیں ہے عدالت کا یا سرکار کا ٹائم، اور جو سرکاری جتنے لوگ ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے 5 بجے تک. یہ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ وہ وقت پہ نہیں آئے اور انہوں نے سنا دیا. ہزارہ ایسے کیسز ہیں جس میں نہیں ہوتے سامنے والے لیکن فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. میں پھر کہوں گا اس میں ایک اور بھی جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، بیک گراؤنڈ انفارمیشن، کچھ اور لوگ بھی اس کیس سے منسلک رہے، وہ چاہے کس فارم میں بینیفیشری تھے. کچھ ان کے معاملات بھی ہیں، وہ شاید اس طرح سے سامنے نہیں ہیں آن دا ریکارڈ، لیکن ان کے معاملات بھی ہیں اس سے، وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ملٹیپل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، لیکن فیصلہ تو سنایا تو جائے گا ایک نہ ایک دن. تلوار سر پہ رکھ کر فیصلہ سنایا جائے گا یا تلوار کب تک لٹکتی رہے گی؟ کیونکہ میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ یہ چیزیں لنک ہیں، آئسولیشن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی.
یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں چیزیں، اور اس ہائی پروفائل سینیریو میں شوکت، اگر ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوتی ہیں اور جہاں تک مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے اور مذاکرات کے راؤنڈز بھی چل رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ظفر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ماہر قانون ہے بیرسٹر ظفر صاحب۔ جس طرح سے ابھی آج ہم اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ فیصلہ آ جانا ہے لیکن فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکنیکل فلاز ہیں کوئی یا کوئی اور وجوہات ہے؟ جو ہم نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان نہیں آئے، تو جج کو ویسے تو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ملزمان نہ آئے تو وہ فیصلہ سنا سکتا ہے، لیکن غالباً انہوں نے احتیاط کی اور ایک تاریخ دی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا جو ہے کرپشن کا الزام ہے۔ 65 ارب روپے بنتے ہیں، 190 ملین، یہ حکومت پاکستان عوام پاکستان کو ملنے تھے اور وہ انہوں نے کسی بندے کو، عمران خان صاحب نے بندے کو دے دیے پہلے، اور کیبنٹ سے جھوٹی اپروول بھی بعد میں لی۔ تو پہلے بھی وہ ڈیلے کراتے رہے ہیں، گواہ آتے رہے، ان پہ جرا نہیں کرتے رہے، ریٹ پٹیشن میں جاتے رہے، لیکن بہرحال اب آخری وقت آ گیا ہے، ٹرائل مکمل ہے تو ان کو فیس کرنا چاہیے۔ تو پاکستان کا قانون ہے جیسا بھی ہے، جج کو ویسے تو اختیار ہے کہ اگلی تاریخ سے اگر کوئی بھی نہ فیصلہ سنا دے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پاناما کیس میں میاں نواز شریف صاحب اپنی بیگم کی علاج کے لیے گئے ہوئے تھے لندن میں، چھٹی لے کے جج سے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا، میاں صاحب نے جہاز لیا واپس آ گئے۔ تو جج کو پاور حاصل ہے کہ اگلی تاریخ پہ وہ سنا دے فیصلہ۔ اگر یہ نہیں آتے، اگر اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بیل پہ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، قاتل ہیں، اگر وہ بھاگ جائیں اور نہ آئیں تو کیا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد جج فیصلہ نہیں سنائے گا؟ اس کو سنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن یہی نہیں وجوہات سامنے آ پا رہی ہیں کہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا ہے۔ ٹھیک، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔